بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے جامع مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور سے یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر۔ یہ آرزو نہیں کہ مجھے سیم و زر ملے، یہ آرزو نہیں کہ مجھے سیم و زر ملے، سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے، اور مانگو دعا کہ قرب شہ بحر و بر ملے، مانگو دعا کہ قرب شہ بحر و بر ملے، نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے، نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم، اور خدمت بھی ایسی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرف عطا فرمایا حضرت ربیعہ کو کہ آپ کے ذاتی کام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی کام آپ انجام دیا کرتے۔ وضو کروا رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دریائے رحمت جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو مانگوں گا عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ بس مجھے جو نوکری، میں اور کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ جو نوکری مجھے آپ نے اس دنیا میں عطا کی ہے وہی شفقت قیامت میں اور جنت میں بھی وہی نوکری عطا فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بھی توقف نہیں فرمایا، فرمایا ربیعہ نمازوں میں کثرت کرو، یہ تمہیں عطا کیا، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے، مانگو دعا کہ قرب شہ بحر و بر ملے، نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے۔ ناظرین کرام آغاز کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 کے ایک نئے ایپیسوڈ۔ آج چھٹا مقابلہ ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیات تشریف فرما ہے اور ایک خصوصی مہمان بھی تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا تعارف کراتا ہوں آج کے ججز حضرات سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ، خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں، اور بہت سے مقابلوں، بلکہ پہلے مقابلے سے کم و بیش یا پہلے مقابلے سے یقیناً یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سیزن 6 میں آج بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ہم سب کے محبوب ثنا خاں، سید زبیب مسعود شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ مقابلہ دیکھ رہے ہیں، سخت مقابلہ۔ ہمیشہ کی طرح پچھلے 6 سالوں سے اس دفعہ سیزن 6 ہے، تو سیزن 1 سے لے کر اب تک سخت ہی چلا آ رہا ہے مقابلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور صوفیانہ رنگ ڈالنے سے ہم یہ پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ صوفیانہ جو کلام ہے، عارفانہ کلام جو ایک ایڈ کیا گیا ہے پارٹیسپینٹ کے لیے، یہ ایک اچھا چینج ہے یہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ چلیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے ایک اور بہت ہی معزز مہمان اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں، بہت خوبصورت لکھنے والے ثنا خاں، ہم سب کے بہت محبوب، ہم سب کے پسندیدہ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کیا کہیں گے آج کے مقابلے کے آغاز میں؟ مقابلے کے آغاز میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ یہ ARYQ TV کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کنٹریبیوشن کا رنگ ہم اس سیزن 6 میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے جو پہلے سیزن میں تھے، دوسرے، تیسرے، اور اب اس مرحلے تک پہنچ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تربیت کے عمل سے گزر کے اب یہاں تک آئے ہیں یقیناً، اور بہت خوبصورت انشاءاللہ مقابلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس مقابلے نے ایک ادارے کا کام کیا ہے، اور بچے اب جو ہیں وہ ایک نئے رنگ سے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں یقیناً۔ اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں پوری دنیا میں نعت کے تعلق سے پسند کیے جانے والے، پہچانے جانے والے، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن الحاج محمد شہباز قمر فریدی
ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم شہباز بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو تقریباً آج چونکہ چھٹا مقابلہ ہے اور 2 اور پارٹیسپنٹ اب اس آج کے بعد یعنی آج کے بھی ملا لیے جائیں تو 3 مزید پارٹیسپنٹ اور آئیں گے. جی انشاءاللہ. تو 5 پارٹیسپنٹ تو آ چکے ہیں آلریڈی. کیسا دیکھ رہے ہیں آگے سیمی فائنل فائنل کو؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. خاص بات جو پروگرام میں خوبصورتی بڑھی ہے وہ یہ جو چینج صوفیانہ رنگ اور کافی رنگ آیا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بچوں میں کتنی صلاحیتیں ہیں تو وہ نظر آ رہی ہیں. انشاءاللہ آگے جا کے اور زیادہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اور ان کو بھی ایک چیلنج ملا ہے، بچوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. جی ہاں، یہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہاں تک ماشاءاللہ یہ پروان چڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، ہمارے آج کے خاص مہمان جنہوں نے بڑی شفقت فرمائی، تشریف لائے. کل بھی آپ نے بڑی نوازش کی تھی، تشریف لائے تھے، ہمارے پروگرام کو زینت بخشی تھی. آج بھی ہمارے اس پروگرام کی زینت ہیں، ہمارے پروگرام کی رونق ہیں، اور آپ کے آنے سے ہم بہت خوش ہیں. آپ تشریف لائے ہیں اور میرے بھی اور آپ کے بھی، ہم سب کے دل کے بہت قریب شخصیت، ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ وصف عطا کیا ہے اس شخصیت کو. سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، ہم سب کے بہت محبوب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج بھی آپ کی تشریف آوری یہ تو بتا رہی ہے کہ اس مقابلے سے، اس مرحبا یا مصطفیٰ سے آپ کی جو قلبی نسبت ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ حضرت، پوری دنیا میں لوگوں کو نعت کا شوق پیدا کر رہا ہے یہ، اور میں کیو ٹی وی کی اس کاوش کا بھی اور باقی بھی جتنی کاوشیں ہیں ان کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. کسی کو قرآن کی تلاوت سیکھنی ہو وہ بھی کیو ٹی وی لگائے گا تو کیو ٹی وی اس کو قرآن کی تلاوت اور اس کے آداب سکھائے گا. اور یوں ہی اگر کسی کو حضور کی نعت سیکھنی ہوگی تو کیو ٹی وی نہ صرف اس کو حضور کی نعت سکھائے گا، نہ صرف اس کو اس میں نعت شریف سننے کا موقع ملے گا، بلکہ اس خوبصورت مقابلے کی صورت میں کیو ٹی وی نئے نعت پڑھنے والوں کو ایک خوبصورت پلیٹ فارم دیتا ہے جہاں ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ان کا تعارف بھی ہوتا ہے. اللہ کریم اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کا آغاز کریں، پہلے تو میں جو آج کے پارٹیسپنٹ ہیں 3 ان کا تعارف آپ سے کرا دوں. عمر اعجاز جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے، محمد طلحہ خان لاہور سے، اور حافظ محمد وقاص آصف ان کا تعلق سرگودا سے ہے. مقابلے کا آغاز ہوگا باقاعدہ طور پر، لیکن اس سے پہلے جو عزت افزائی کا سلسلہ ہے ARY کیو ٹی وی کی جانب سے، مرحبا یا مصطفیٰ، اسی پلیٹ فارم سے عزت پانے والے وہ ثنا خاں کے جو آج بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، اور اس ثنا خاں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے اور مستقبل میں مجھے یقین ہے کہ یہ افق نعت پر تابندہ ستارے کی طرح چمکتا دمکتا دکھائی دے گا، اور میری دعا بھی ہے اس کے لیے. یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 2 میں کامیابیاں اور محبتیں سمیٹنے والے تصدق رسول نقشبندی.
ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تصدق. شہباز کتنے نمبر دیں گے؟ یقین مانے ایک دفعہ تو میں فائنل میں چلا گیا تھا. واہ اتنا واہ. خوبصورت پڑا, بڑی کیفیت آئی, پورا روح تازہ کر دی ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. میں تو ویسے ہی ان کو پہلے سمجھتا تھا, لیکن آج اس نے پکا پڑھا ہے. واہ واہ. اور اللہ اس کو خوش رکھے اور اس طرح ڈھیروں استعمال فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوش رہو, اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ناظرین, ججز کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلے پارٹیسپینٹ جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے, نام ہے عمر اعجاز. شوق بے حد غم دل دیدائے تر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے شوق بے حد غم دل نام احمدی کا اثر دے جب آئے لب پر نام احمد کا اثر دے جب آئے لب پر چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے شوق بے حد غم دل دیدائے تر مل ساوردی نگری تو کعبہ نثارے ساوردی نگری تو کعبہ نثارے کعبے دا کعبہ
خود میں ڈیا رے ساور دنگری تو کعبہ نثارے حاجی طواف کرتے ہیں کعبے کا اس لیے کیونکہ کعبہ جھکا ہوا ہے تیرے در کے سامنے کیونکہ کعبہ خود میں ڈیا رے ساور دنگری تو کعبہ نثارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمر اعجاز راولپنڈی سے. جی سرور بھائی کیا کہیں گے؟ عمر اعجاز بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. آپ کی آواز کی رینج بہت اچھی ہے اور بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقابلے کا اعجاز ہے کہ بچے اتنے نکھرے ہوئے اور اتنے خوبصورت انداز سے پڑھنے والے ہمیں آج سننے کو مل رہے ہیں. کچھ تھوڑی سی جلدی کر رہے ہیں پڑھنے میں. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں لیکن لفظوں کو اور اس بحر کو جتنا رچاؤ سے اور جتنا ٹھہراؤ سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ تھوڑی سی جلدی کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ایک جو کمی مجھے نظر آئی کہ ان کا سر جو تھا وہ اگر تھوڑا سا نیچے رکھ لیتے تو یہ اور زیادہ آسانی سے اور زیادہ خوبصورتی سے پڑھ سکتے تھے. ٹھیک. جی شہباز بھائی. اعجاز صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے. آواز بھی بہت اچھا ہے اس کا. جلدی بہت کی اس نے, تھوڑی سی تسلی سے. اور آگے جا کے کافی خواجہ صاحب کی شروع کی ہے سندڑا. وہ جیسے سندڑا پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا. پریکٹس میں سمجھتا ہوں تیاری نہیں بیٹا آپ کی صحیح طریقے سے. بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے. زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی تیاری کر کے پریکٹس کر کے انشاءاللہ اور لطف آئے گا آپ کو. بہت شکریہ. جی زبیب بھائی. عمر اعجاز کی آواز تو بہت اچھی ہے اور اس کا یہاں تک پہنچنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن بڑا مقابلہ, بڑا پریشر. تو اس نے سر اونچا رکھنے کی وجہ سے نعت کے انترے میں بھی اچھا خاصا ڈسٹرب نظر آیا. جس طرح انترا فورس کے ساتھ آنا چاہیے تھا ویسا نہیں آیا. اور جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جو نعتیہ کافی انہوں نے پڑھی اس میں بھی سر اونچا کرنے کی وجہ سے, اور پھر آپ نے بچے کافی کا انترا تو کہا ہی نہیں, اسی پہ آپ نے ایک اردو کا شعر گرا کے طور پر کہہ دیا. تو آپ کو شعر پڑھنا چاہیے تھا کافی کا. ٹھیک ہے, اس بات کا خیال رکھا کریں. کافی ایک ڈیفرنٹ اسلوب ہے, اسے پوری مہارت کے ساتھ اور جو اس کی جو چاہیے ہوتی ہے جو کچھ اس کے لیے تقاضے ہیں, جو تقاضا اس کا ہوتا ہے وہ جب تک پورا نہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ادھوری ہی رہتی ہے, وہ کافی نہیں ہوتی. جی صاحبزادہ صاحب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے. لیکن جس طرح جلدی کے بارے میں حضرت نے کہا یہ تو نعت ہے. قرآن کریم کو بھی قرآن کریم میں خود حکم ہے کہ ذرا ٹھہر کے پڑھا جائے. تو یقیناً جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں کچھ پڑھا جائے تو یہ یاد رکھا جائے کہ حضور اس کو خود سماعت فرماتے ہیں. تو بہت اچھا پڑھا انہوں نے. اللہ کریم جزا عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آئیے عمر اعجاز. ناظرین مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 جاری ہے. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 میں. اگلے پارٹیسپینٹ ہیں ناظرین لاہور سے, نام ہے محمد طاہا خان. خوشبو ہے دو عالم میں تیری
किस मुंह से किस मुंह से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा यूं दूर ताइब सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा शाखे बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है भूल दीदा जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान ना हरदा कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला जे वेखा तेरी रहमत बल्ले फिर बल्ले 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 वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद ताहा खान जी, शहबाज भाई छोटे खान साहब के लिए क्या कहेंगे? तस्लीम भाई, यहाँ आके मैं दाद दूंगा छोटे खान साहब को। वाह 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 माशाल्लाह। जितनी तस्लीम भाई इसकी उम्र है, हाँ, उस उम्र से ज्यादा काम दिखाया है भाई ने। माशाल्लाह। और बहुत ये अच्छा बहुत बड़ा बड़ा एजाज है कि शहबाज कमर फरीदी उसके लिए सीट से उठकर आ बहुत गया अच्छा। है, समझते हो? आपने इतना अच्छा अंतरा लगाया है
اس میں جو اس کی آواز کا رینج ہے وہ وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس نے کوئی سیکھا پوچھا نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹنگ ہے, مالک کی عطا ہے. اور یہ سیکھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ عطا ہے, یہ عطا مالک کی گاڈ گفٹنگ ہے. اس نے خود ہی کوئی ایک سوچ کی جگہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے, یہ آمدی تھی جو اس نے جگہ 2-3 کہی ہیں. بہت اچھی نعت پڑھی, اور آگے میاں صاحب کے کلام پہ جا کے تھوڑا سا آپ نے کیا ہے, لیکن آپ کی عمر کے حوالے سے اور آواز کی رینج, سانس کے حوالے سے بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میری طرف سے یہ میں آپ کو ایک انعام کے طور پہ جی زبیب بھائی کیا کہیں گے چھوٹے خان صاحب کے لیے؟ چھوٹے خان صاحب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ مقابلے کا پڑھنا یہی پڑھنا ہوتا ہے. واہ کیا اچھا پڑھا اس نے, آمد کا پڑھا, اور اس عمر میں آمد کا پڑھنا یہ بڑی بات ہے ماشاء اللہ. نعت پاک بھی بہت اچھی پڑھی اس نے, اور میاں صاحب کے اشعار بھی. ایک دم سے راگ پیلو سے بحری میں آ جانا, اور اس کی جو پڑھت کو میں دیکھ رہا تھا اور مجھے سرور بھائی کی بڑی جھلک نظر آ رہی تھی. واہ ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا اس نے, بہت ساری دعائیں اس کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سرور بھائی کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ کرم ہے اور عطا ہے جو سراسر ہمیں نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ. اس نے اپنی عمر سے بہت زیادہ آگے کا جا کے پڑھا ہے. اللہ اس کو برکت دے, اور یہ اگر اسی طرح سے اس نے محنت بھی جاری رکھی اور اساتذہ سے رہنمائی بھی لیتا رہا تو انشاءاللہ بہت اس سے امیدیں وابستہ ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے, اور خاص طور پہ میاں صاحب کا کلام بھی کچھ کمی تھی سر میں اوپر اور نیچے جاتے ہوئے. انترا بہت خوبصورت انہوں نے کہا ہے, لیکن کہیں پہ سر کی مس میچ تھی انترے اور استائی کے درمیان. لیکن وہ عمر کے اس حصے میں اس طرح کی پڑھت میں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. بہت اچھا پڑھا ہے, بہت سی دعائیں آپ کے لیے. جی صاحبزادہ صاحب کیا کہیں گے اس چھوٹے خان صاحب کے لیے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے. اللہ کریم ان کو جزا عطا فرمائے. یقیناً ان کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کرم جو ہے وہ عمر کا وہ نہیں ہوتا, سرکار جس پہ کرم فرمائے. اتنے بڑے ثنا خان ماشاءاللہ ان کی اس طرح تعریف کر رہے ہیں, اللہ کریم ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ ماشاءاللہ. آئیے اور ناظرین اگلے ثنا خان ہیں, اگلے پارٹیسپنٹ, آخری پارٹیسپنٹ آج کے مقابلے کے, حافظ محمد وقاص آصف سرگودا سے ان کا تعلق ہے. آپ کا صدقہ ہے دنیا, آپ کا صدقہ ہے دنیا. زندگی ہے آپ سے وسعت کونو مقام میں روشنی ہے آپ سے وسعت کونو مقام میں روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا. آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ. آپ نے روشن کیے ہیں
جمعیت کے چراغ ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا رسنا سانولیا مدتاں بیت گیاں رسنا سانولیا رسنا سانولیا مدتاں بیت گیاں میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در ستڑی میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در ستڑی چال لطف کرو ہٹوار مدتاں بیت گیاں لطف کرو مدتاں بیت گیاں کیا بات، زندہ باد زندہ باد، خوش رہو حافظ محمد وقاص آصف۔ میں ججز جو فیصلہ دیں گے یقیناً وہ تو آپ کا فیصلہ ہوگا اور آپ کو ہی حق ہے، لیکن اتنی شفقت شہباز بھائی نے جو طاہا کے لیے کی اور اس نے بہت اچھا آؤٹ سٹینڈنگ پڑھا، اس کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے کہ اب میں اس سے اچھا کیا پڑھوں گا۔ یہ اس کا کمال ہے، اس نے جو مطلب اتنی محبت شفقت کے بعد یہ قائم رہا اپنے اس چیز پر، یہ بہت میرے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا کہیں گے زبیب بھائی؟ حافظ محمد وقاص کو میں کھڑے ہو کے داد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، واقعتاً طاہا کے بعد پڑھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جتنا اچھا وہ پڑھ گیا تھا تو اس کے بعد آ کے ایسے پڑھ جانا اور اتنی مہارت کے ساتھ، اور کیا اچھی آواز ہے اس کی، صحیح کھنک والی آواز ہے اس کی ماشاء اللہ۔ نعت پڑھی اس نے اور خوب پڑھی، اور پھر جو کافی پڑھی اس میں تو پھر حد ہی کر دی ماشاء اللہ۔ جیتے رہو۔ واہ واہ، کیا بات! اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ شاہ جی کھڑے ہو کر آپ کو داد دے رہے ہیں۔ جی شہباز بھائی کیا کہیں گے؟ بڑی مٹھاس ہے، بڑا درد ہے، اور خاص بات جو ہم نے پہلے بھی نوٹ کی ہے کہ پروگرام میں خاص طور پہ کافی صوفی رنگ یہ جو رکھا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ یار کیا کہنا، سلور پیش کرتا ہوں۔ کافی پہ آپ نے اتنا اچھا پڑھا ہے کافی،
حالانکہ کافی پڑھنا جو شاہ صاحب پڑھتے ہیں اتنا لطف آتا ہے. وہ ساڑھے پنجابی جڑے کہنے وہ یار ایس کام نو ہاتھ نہ پاؤ, اے بڑا تھوڑے واسطے روگنی, لیکن اس عمر میں اتنا پختہ اور اتنا درد اور پوری جگہ, اور جگہ بھی آمد والی کہیں ہے, کوئی سوچ کے نہیں لگائی. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت خوب ماشاءاللہ. جی سرور بھائی. جناب یہ تو واقعی بنتا ہے کہ اس بچے کو کھڑے ہو کے داد دی جائے, اس نے جتنا اچھا پڑھا ہے. واہ واہ. اور میں یہ آج ARYQTV کی وساطت سے پوری دنیا میں اس وقت یہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ نعت کے اندر تو ایسا ٹیلنٹ کسی اور چینل پہ آپ کو نہیں ملے گا جو مرحبا یا مصطفیٰ میں ہے. کیا بات. جتنا اچھا, جتنا خوب, اور جتنے پوری ہر ایک چیز کو پورے کمال مہارت کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ اس بچے نے پڑھا ہے, میں اس کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ایک بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا تسلیم بھائی, شاہ صاحب میں نے پچھلے بھی جتنے بھی مقابلے دیکھے ہیں, اس بچے نے جو نعت پڑھی تھی, ہمارے پرانے بزرگ صوفی نذیر نظامی صاحب, یہ ان کا انگ تھا بزرگوں کا جو اس بچے نے پہلی نعت میں پیش کیا. واہ. یہ نعت بھی اور یہ عارفانہ کلام بھی استاد گرامی حضرت سید منظور القونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہی دونوں پڑھے ہوئے کلام ہیں جو اس نے کمال مہارت کے ساتھ پڑھے. کیا بات. جی صاحب صاحب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. جب وہ جس طرح حضرت نے فرمایا پڑھ کے بیٹھے تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ پڑھ بھی پائیں گے کہ نہیں. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی پہلی آواز ہی جو تھی ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا امپریشن تھا. بہت خوبصورت آواز ہے, بہت خوبصورت پڑھا. باقی جو بچے رہ جاتے ہیں ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آواز, یہ چیز جو ہے, یہ مقابلے کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں. اچھا یہ آپ سیکھیں گے, یہ آپ کو مزید کام آئے گا, لیکن حضور علیہ السلام تو یقیناً دل دیکھتے ہیں, لیکن ان کے دل کی بھی ماشاءاللہ یقیناً بہت اچھی کیفیت ہے اور آواز بھی بہت خوبصورت. وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک استاد نے, جو مجھے وہ حکایت یاد آ گئی کہ ایک استاد نے ایک لکیر ڈال کر اور اس کو کہا کہ اس کو بغیر مٹائے یا کاٹے اس کو چھوٹا کر کے دکھاؤ یا بڑا کر کے دکھاؤ, تو ایک نیچے ایک اور لائن ڈال دی کہ یہ اس سے بڑی ہو گئی ہے. تو نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ چیلنج لیں اور اوپر سے آئیں, فرنٹ سے لیڈ کریں اور آ کر کھڑے ہو کر دکھائیں کہ میں یہ ہوں. اس بچے نے ایک کر کے دکھایا ہے. بہت خوبصورت, بہت خوب, بہت مزہ آیا. اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے. میں تینوں پارٹیسپینٹس کو دعوت دینا چاہوں گا. عمر اعجاز راولپنڈی سے, محمد طاہا خان لاہور سے, حافظ محمد وقاص آصف سرگودا سے تشریف لائیں اور فیصلہ ججز کر رہے ہیں مرتب. جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ناظرین, یہ پوائنٹس تینوں کے میرے پاس ہیں جو ججز نے فیصلہ مرتب کیا ہے, میرے ہاتھوں میں ہے. مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلہ اسی کو کہتے ہیں. دو کو پیچھے رہ جانا ہے اور ایک کو آگے جانا ہے. بہرحال یہ ایک مقابلہ ہے اور مقابلے کا رنگ یہی ہوتا ہے, لیکن بہت دلچسپ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ تھا کہ ان تینوں میں سے اب کون ایک آگے جائے گا. پوائنٹس کچھ اس طرح ہیں. عمر اعجاز راولپنڈی سے, انہوں نے 50 پوائنٹس حاصل کیے. محمد طاہا خان, جس کو شہباز نے آ کر انعام بھی دیا, بہت شاباش بھی دی, 78 پوائنٹس حاصل کیے اس طاہا خان نے. اور حافظ محمد وقاص آصف, جس کو تینوں ججز نے کھڑے ہو کر داد بھی دی, بہت مبارکباد بھی دی ہے, اس نے حاصل کیے ہیں 79 پوائنٹس. اس طرح 79 پوائنٹس کے ساتھ آج کا مقابلہ حافظ محمد وقاص آصف نے, جن کا تعلق سرگودا سے ہے, انہوں نے جیت لیا ہے. لیکن ججز حضرات سے اور بالخصوص صاحبزادہ صاحب سے میں نے گزارش کی کہ آج کے اس مقابلے سے ان دونوں کو آگے جانا چاہیے ہے,
تو صاحبزادہ صاحب نے بھی اور تینوں ججز نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں کو آگے سیمی فائنل راؤنڈ میں لے کر جائیں۔ اس طرح آج کے مقابلے میں حافظ محمد وقاص آصف جن کے 79 پوائنٹس ہیں اور محمد طاہا خان جن کے 78 پوائنٹس ہیں، دونوں آج کے مقابلے سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں۔ بہت مبارک آپ کو دونوں کو، خوش بھی ہو جاؤ، اور بہت مبارک آپ کو بھی عمر اعجاز، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ میں تینوں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان تینوں کے لیے بہت سی دعائیں آج کے بھی مقابلے میں۔ تینوں ججز حضرات اور اپنے مہمان خصوصی کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آخر میں چلتے چلتے چند کلمات اس مقابلے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، یقیناً یہ مقابلہ ایک زمانے کی جو حضور کی نعت پڑھنا چاہ رہا ہے ان کی اصلاح بھی کر رہا ہے، اور یہ ایک دعوت بھی ہے ہر ایک نوجوان کے لیے کہ وہ حضور کی نعت اور حضور کے ذکر کی طرف آئے اور حضور کے ذکر کے صدقے سے عزتیں پائے۔ کیو ٹی وی کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ مقابلہ بھی اور ان کی جو کاوشیں ہیں اس پر بھی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دور فتنے کے دور میں جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا، میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا، اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے تو جو کروڑوں گھروں میں حضور علیہ السلام کی سنت کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ حضور کی سنت کے سانچے میں ڈال دیا ہے، ان لوگوں پر، اس چینل پر اور اس چینل سے منسلک لوگوں پر یقیناً اللہ کی بہت رحمتوں کا نزول ہوگا، بہت رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ سب حضور کے ذکر کی خاطر آئے، جو الیکٹ ہوئے وہ بھی اور جو نہ ہو پائے وہ بھی حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر آئے، حضور علیہ السلام کا ذکر سیکھنے آئے۔ یقیناً یہ دین کی روح ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ان سب احباب کو مبارک دیتے ہوئے کہوں گا کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین سیکھنے کی خاطر، یقیناً حضور کی نعت پڑھنا یہ دین سیکھنا ہے، یہ دین کی روح ہے، جو دین سیکھنے کی خاطر سفر کرے گا، دین کے رستے میں نکلے گا، اللہ کریم اس کا جنت کا رستہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اللہ کریم ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اے آر وائی کیو ٹی وی کو، حاجی رؤوف صاحب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ ناظرین کرام، اس خیال کے سائے میں اجازت دیجیے کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔